میں نے نیچے کمنٹ میں ایک چینل پن کیا ہے جس پر 2 دنوں کے بعد معصوم ناول اپلوڈ ہونا شروع ہوگا، تو آپ سب سے درخواست ہے اس کو سبسکرائب کر لیں۔ میں تو اسے ایک جیل سمجھتی ہوں۔ یہ گھر ہمارے تایا جی یعنی سکندر خان کا ہے۔ انہیں اپنی شان و شوکت دکھانے کا بہت شوق ہے، مگر میرے لیے یہ ایک خوبصورت جیل سے زیادہ کچھ نہیں۔ ایسا کہتے ہوئے روحی کے چہرے پر ایک اداسی سی چھا گئی تھی۔ پھر ہم گاڑی سے اترے اور اسے بڑی سے لکڑے کے دروازے سے اندر داخل ہوئے۔ سفید سنگ مرمر کا فلور اور بڑا سا ہال جس کی چھت 3 منزل اوپر تک تھی۔ ایک طرف مہنگا ترین فرنیچر اور نیچے اتنا ہی مہنگا قالین بچھا ہوا تھا۔ 2 طرف سے چوڑی سیڑھیاں گھوم کر اوپر ایک جگہ سے ملتے ہوئے دیواروں پر بڑی بڑی تصویریں، ہرن اور باراسنگھا کے سر دیواروں پر لٹکائے ہوئے۔ نیچے کچھ کمرے بھی تھے اور کچن، مگر زیادہ تر کمرے اوپر ہی تھے۔ ہمارے اندر جاتے ہی ایک نوکرانی ٹرے میں کچھ لے آئی۔ میں صوفے کی طرف بڑھا تو روحی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ روحی، تم یہاں مہمان نہیں ہو، چلو میرے ساتھ اوپر میرے کمرے میں۔ شیرو، کمرے میں کیوں؟ روحی، تو کیا یہاں بیٹھو گے؟ امی اوپر میرے کمرے میں ہوں گی، چلو۔ روحی مجھے کھینچتے ہوئے اپنے ساتھ کمرے میں لے گئی۔ جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے بیڈ پر اسما بیٹھی ہوئی بیگ پیک کر رہی تھی۔ جیسے ہی اس کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ جلدی سے کھڑی ہو گئی۔ اس کے چہرے پر خوشی آ گئی۔ روحی، دیکھ لو امی، لے آئی ہوں اسے۔ اپنے آپ تو شہزادے صاحب آتے نہیں۔ شیرو، آداب آنٹی۔ میں نے اسما کو آداب کیا تو وہ جلدی سے ہمارے پاس آئی اور مجھے گلے سے لگا لیا۔ اسما، کتنے دنوں بعد آج دیکھ رہی ہوں، کیا ایک بار بھی تمہیں ہماری یاد نہیں آئی؟ کیا تم ناراض ہو ہم سے؟ شیرو، نہیں، آپ ایسے کیوں کہہ رہی ہیں؟ وہ تو میں روحی بزی رہتا ہوں، پتہ ہے، سب یہی کہنے والے تھے نا تم۔ امی، چھوٹی کہاں ہے؟ سارا سامان رکھ دیا نا آپ نے؟ اسما، سامان تو سارا رکھ دیا، ریما روزینہ کے ساتھ کچھ لینے گئی ہے۔ تم کھڑے کیوں ہو؟ بیٹھو بیٹا۔ روحی کا روم بھی کافی بڑا تھا۔ ایک طرف کٹ بنا ہوا تھا، اٹیچ باتھ روم، بڑا کنگ سائز ماڈرن بیڈ، دیوار پر اے سی، زمین پر قالین اور ایک سائیڈ میں بیٹھنے کے لیے صوفے بھی۔ میں وہیں پر بیٹھ گیا اور اسما بھی میرے ساتھ بیٹھ گئی۔ تبھی دروازہ کھلا اور روزینہ، ریما دونوں ایک ساتھ اندر آ گئیں۔ روزینہ، چاچی اسے بھی ساتھ میں رکھیں۔ شیرو، روزینہ دروازے سے اندر آتے ہوئے بول رہی تھی، مگر جیسے ہی اس کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ خوشی سے چیخ اٹھی۔ اس کے پیچھے ہی ریما بھی تھی۔ مجھے سامنے دیکھ کر اس کی آنکھیں بھی حیرت سے بڑی
ہو گئیں اور چہرے پر خوشی آ گئی۔ روزینہ نے آگے بڑھ کر مجھ سے ہاتھ ملایا۔ روزینہ: واو، گڈ سرپرائز! تم یہاں کیسے؟ روحی: میں لائی ہوں، اپنے آپ کہاں آنا تھا اس نے؟ روزینہ: یہ تو آپ نے بہت اچھا کیا باجی، تم نے کچھ لیا یا نہیں؟ میں ابھی لاتی ہوں۔ روزینہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ وہ جلدی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں نے اسے روکنے کی کوشش کی مگر وہ پہلے ہی نکل گئی۔ پھر ریما میرے پاس آئی۔ ریما کے ساتھ ساتھ میری بھی دھڑکنیں تیز دھڑکنے لگیں۔ آج میں اس کے گھر آیا تھا پہلی بار، اس لیے ہم دونوں ہی ایکسائٹڈ تھے۔ ریما: ہیلو، کیسے ہو آپ؟ شیرو: میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ میرا دل کر رہا تھا کہ ابھی ریما کو اپنی باہوں میں بھر لوں، اور ریما کے چہرے پر چھائی لالی بھی بتا رہی تھی کہ اس کا دل بھی ایسا ہی کچھ کر رہا ہوگا۔ روحی: ریما جاؤ دیکھو ذرا، روزینہ کے ساتھ ہیلپ کرو، کچھ کھانے کو لے آؤ اور خود لانا، کسی نوکر کو مت بولنا۔ ریما: میں ابھی لائی باجی۔ شیرو: رہنے دیجیے آپ یہ سب۔ اسما: کیسے رہنے دیں؟ پہلی بار ہمارے گھر آئے ہو تو خدمت کا موقع دو۔ روحی اپنا بیگ چیک کرنے لگی اور اسما میرے پاس بیٹھ گئی۔ روزینہ اور ریما دونوں ایک ایک ٹرے اپنے ہاتھوں میں لیے روم میں آ گئیں۔ وہ دونوں کھانے کا سامان لے آئی تھیں۔ میں نے تھوڑا بہت کھایا۔ روحی کی فلائٹ 8 بجے کی تھی، پہلے یہاں سے اسلام آباد اور پھر وہاں سے لندن۔ روزینہ نے نوکروں کو بلا کر سامان گاڑی میں رکھوا دیا۔ یہ ایک بڑی گاڑی تھی جس میں سب آسانی سے بیٹھ سکتے تھے۔ روحی: روزینہ، تائی جی کہاں ہیں؟ جانے سے پہلے ان سے مل لیتی ایک بار۔ روزینہ: موم شاید کہیں پارٹی پر گئی ہیں، میں نے ان سے کہا بھی تھا کہ رہنے دو، پر وہ میری بیٹی مجھ سے ملے بنا باہر کیسے جا سکتی ہے؟ تم نے یاد کیا، لو میں آ گئی۔ میں نے پیچھے مڑ کر آواز کی سمت میں دیکھا تو روزینہ کی ماں یعنی کہ ہما ایک شارٹ ڈریس پہنے کھڑی تھی۔ اپنی عادت کے مطابق اپنے گداز چشم کو دکھانے والے کپڑے پہنے وہ کھڑی تھیں۔ روحی آگے بڑھ کر اس سے گلے ملی اور جیسے ہی اس کی نظر مجھ سے ملی تو مجھے دیکھ کر وہ اچانک حیران ہو گئی۔ ہما: یہ؟ روزینہ: امی، یہ شیرو ہے، ہمارے ساتھ کالج میں پڑھتا ہے، بہت ہی اچھا ہے اور ہمارا بیسٹ فرینڈ بھی۔ میں کب سے آپ کو ملانا چاہتی تھی اس سے۔ شیرو: یہ ہے میری موم۔ شیرو: آداب آنٹی۔ میں نے ہما کو ویسے ہی بلایا جیسا کہ بلانا چاہیے تھا۔ یہ دیکھ کر وہ بھی اپنی گھبراہٹ چھپاتے ہوئے آگے بڑھی۔ ہما: یہ کیا پرانے زمانے کا آداب کر رہے ہو؟ یہ سب تو اولڈ فیشن ہے۔ اتنا کہہ کر وہ میرے گلے سے لگ گئی اور کان میں بولی، ہما، تو آخر آ ہی گئے تم۔ پتہ ہے میں نے تمہیں بہت مس کیا۔
ہما سچ میں بڑی والی بازاری تھی۔ میں نے تو سوچا تھا کہ وہ مجھ سے دور ہی رہے گی، جیسا میں نے اسے لاسٹ ٹائم بری طرح سے سزا دی تھی، مگر وہ یہاں سب کے سامنے اپنا روپ دکھانے لگی۔ میں جلدی سے اس سے دور ہٹ گیا۔ کسی نے شاید یہ نوٹ کیا تھا یا نہیں، مگر اسما کے چہرے پر غصہ دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ اس نے نوٹ کر لیا ہے۔ وہ ہما کو غصے سے دیکھ رہی تھی، کیونکہ اسے تو پتہ تھا کہ ہما ہمارے ساتھ کیسے ملاقات کر چکی ہے۔ یہ کیا تم سب ایک ہی گاڑی میں جا رہے ہو؟ ارے ہماری بیٹی جا رہی ہے، کم سے کم 3-4 گاڑیاں تو جانی چاہیے نا۔ ایسا کرتے ہیں، میں بھی اپنی گاڑی لے چلتی ہوں، تم میرے ساتھ میری گاڑی میں چلو۔ ہما نے مجھے اپنے ساتھ گاڑی میں چلنے کو کہا۔ روحی: ارے نہیں تائی جی، شیرو مجھے سی آف کرنے آیا ہے، اس لیے یہ تو میرے ساتھ جائے گا۔ ایسا کرو، آپ امی کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ ہما: تو میں بھی تم سب کے ساتھ چلتی ہوں۔ ہما تو جیسے مجھے چھوڑنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ میں پریشان ہونے لگا کہ اب کیا کروں، مگر اس کا حل بھی روحی نے نکال دیا۔ روحی: تائی جی، آپ آگے بیٹھو روزینہ کے ساتھ، بیچ میں امی اور ریما، اور آخر میں شیرو کے ساتھ بیٹھ جاتی ہوں۔ ٹھیک ہے۔ ہما پھر سے اپنی چال چلنے لگی، لیکن روزینہ نے بھی اسے آگے بیٹھنے کو کہہ دیا۔ پھر وہ بھی برا سا منہ بنا کر آگے بیٹھ گئی، اور میں آخر میں روحی کے ساتھ گیا۔ میں من ہی من میں روحی اور روزینہ کا شکریہ ادا کر رہا تھا کہ چلو فی الحال پیچھا چھوٹا۔ ہم ایئرپورٹ کے لیے نکل گئے۔ علاقے سے کافی باہر شہر کے لیے چھوٹا ایئرپورٹ تھا، جہاں صرف ڈومیسٹک فلائٹ ہی آتی جاتی تھیں۔ تقریباً آدھے گھنٹے میں ہم سب ایئرپورٹ پہنچ گئے۔ ایئرپورٹ کے اندر تک ہم سب روحی کو چھوڑنے گئے۔ ایک ایک کر کے روحی سب سے ملی۔ کتنی دیر سے اسما نے خود کو روک رکھا تھا، مگر آخر اس کی آنکھیں جھلک پڑیں۔ آخر ایک ماں جو تھی، بیٹی اتنی دور اکیلی جا رہی تھی، وہ بھی اتنے مہینوں کے لیے، اس لیے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہی حال ریما اور روزینہ کا بھی تھا۔ روحی بھی بیچاری اب رونے لگی۔ سب سے ملنے کے بعد روحی میرے پاس آئی۔ روحی: میں صرف تمہاری وجہ سے سب کو چھوڑ کر اکیلی اتنی دور جا رہی ہوں۔ اب امی اور ریما کا خیال تمہیں رکھنا ہے، رکھو گے نا شیرو؟ یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے؟ میں ہمیشہ ان کے ٹچ میں رہوں گا، تم بالکل فکر مت کرو، اور تم بھی خوشی خوشی جاؤ۔ ایسے روتے ہوئے جاؤ گی؟ روتے ہوئے تم بالکل بھی اچھی نہیں لگتی۔ میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ روحی نے کس کر مجھے گلے لگا لیا۔ روحی: میں تمہیں بہت مس کروں گی، پتہ نہیں کیسے رہوں گی تمہارے بغیر۔
شیرو: ارے چھوڑو، دیکھو سب دیکھ رہے ہیں، کیا سوچیں گے وہ؟ روحی مجھ سے تھوڑا پیچھے ہٹ گئی اور اپنی آنکھیں صاف کرنے لگی۔ روحی: میں فون کروں گی، اٹھا لینا۔ اگر نہیں اٹھایا تو واپس آ جاؤں گی، پہلے ہی بتا دیتی ہوں۔ بچوں کی طرح ضد کرتے ہوئے روحی نے کہا۔ تو میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ پھر روحی اپنا سامان ٹرالی میں رکھ کر آگے بڑھ گئی۔ اس کی فلائٹ کی اناؤنسمنٹ ہو رہی تھی۔ جب تک روحی نظر آتی رہی تب تک ہم وہیں کھڑے رہے۔ پھر کچھ ہی دیر میں اس کا جہاز اڑ گیا اور ہم واپس گاڑی میں آ کر گاڑی کی طرف چل پڑے۔ سب خاموش تھے۔ اسما کا رو رو کر برا حال تھا، وہ خود کو روک نہیں پا رہی تھی۔ ریما کا حال بھی کچھ ایسے تھا۔ واپسی پر اس بار میں ریما اور اسما کے ساتھ درمیان والی سیٹ پر بیٹھ گیا اور دونوں کو چپ کروانے لگا۔ گاڑی چلتے ہی اندھیرا ہو گیا تھا۔ گاڑی میں ایک طرف سے ریما میرا بازو پکڑ کر اپنے سینے سے لگائے ہوئے میرے ساتھ چپک گئی اور ایک طرف سے میں نے اسما کو اپنے ساتھ لگایا ہوا تھا اور دونوں کو حوصلہ دیتا رہا۔ گھر پہنچ کر میں نے روزینہ کو کہا کہ مجھے زرینہ خالہ کے گھر ڈراپ کر دے، تو ہما مجھے مجبور کرنے لگی کھانا کھا کر جانے کے لیے۔ میں منع کر رہا تھا مگر پھر ریما اور روزینہ بھی کہنے لگیں تو اس لیے مجھ سے رکنا پڑا۔ اسما تو اپنے کمرے میں چلی گئی مگر ہما میرے ساتھ بیٹھ گئی۔ روزینہ ریما کو ساتھ لے گئی کھانا لگانے کے لیے۔ ہما میرے قریب آئی۔ ہما: تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، مجھے چھوڑ کر اب اس اسما کے ساتھ مزے کر رہے ہو نا؟ کیا مجھ سے زیادہ مزہ دیتی ہے وہ؟ میں سب کو اداس دیکھ کر اداس تھا اور ان حالات میں ہما کی ایسی بات سن کر مجھے اچانک سے غصہ آ گیا۔ شیرو: میں نے کہا تھا نا مجھے یہ سب نہیں پسند، اور تم سوچ بھی کیسے سکتی ہو کہ میں اسما کے ساتھ ایسا ویسا کچھ کر سکتا ہوں؟ ریما اور روحی میری دوست ہیں۔ پہلے جو کچھ ہوا وہ انجانے میں ہوا، تب میں نہیں جانتا تھا کہ وہ کون ہیں، مگر اب ایسا کچھ نہیں۔ ہما: اوہ، تو جوان مال کے ساتھ مزے کر رہے ہو اسی لیے مجھے چھوڑ دیا۔ مجھ سے زیادہ مزہ دیتی ہیں کیا دونوں؟ شیرو غصے میں: زبان سنبھال کر بات کرو ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ تم روزینہ کی ماں ہو۔ اگر ایک لفظ بھی اور بولا تو روزینہ کو میں سب بتا دوں گا۔ ہما: اچھا، کیا کیا بتاؤ گے اسے؟ اور روزینہ کو ہی کیوں؟ ریما اور روحی کو بھی تو بتاؤ کہ تم ان کی ماں کے ساتھ بھی مزے کر چکے ہو۔ اگر تم نے میرا پول کھولا تو میں بھی تمہارا پول کھول دوں گی، پھر دیتے رہنا جواب۔ بھلائی اسی میں ہے کہ چپ چاپ میری بات مان لو۔ اتنا کہہ کر ہما نے چودھری کو چٹکی کاٹی۔ مجھے بہت غصہ آ رہا تھا مگر ہما کی اس دھمکی سے میں بھی سکتے میں آ گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا جواب دوں۔ تبھی روزینہ اور ریما کھانا لے کر آئیں۔
ان کے ساتھ نوکرانیاں تھیں۔ میرے سامنے بہت ساری ڈشز رکھ دی تھیں انہوں نے۔ ہما ٹیبل کے نیچے سے مجھے تنگ کر رہی تھی۔ میں کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ شیرو، ریما آنٹی کو بھی تو بلا لیتے۔ ہما، اس کا ابھی من نہیں ہے، وہ بعد میں کھا لے گی۔